اهلا. دونوں کیوں؟ یہ کہ چھوٹا ہے. تو دو ایک سے بڑا ہے. ہاں تینوں. کیا خاک اڑاتا ہے تیرا استاد. چل اتر کے ادھر بیٹھ جا. بیٹھ جا. چلو اب بتاؤ. دو جانور ہیں جو پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں. ایک کتا اور دوسری گائے. پانی اتنا کہ بس ایک جانور پی سکے. بتاؤ کتا مقدم ہے یا گائے؟ کتا. کیوں؟ کیونکہ کتے کی آنکھیں انسان جیسی ہیں. وفادار جانور ہے. بھیڑوں کی اور گھر کی رکھوالی کرتا. گائے بھی تو بچڑا دیتی ہے، دودھ دیتی ہے. اگر نر ہو تو کھیتوں میں ہل چلانے کے کام آتا ہے. بچہ پیدا کرے اور کھیت میں کام آئے. تو پانی حرام گوشت کو دیں تاکہ وہ زندہ رہے. حلال گوشت حیوان کو ذبح کریں تاکہ اس کا گوشت کھائیں. بس پانی کتے کو دیں گے. کیوں؟ کیونکہ حرام گوشت ہے. سنو بیٹا، شرعی احکام کا جاننا اور سیکھنا ایک خلیفہ کے لیے ضروری ہے. شمشیر و سپر کی حیثیت رکھتا ہے. مجھے شعر و شاعری سے زیادہ لگاؤ ہے. احسنتم یزید. مرحبا ابا یزید. یزید کہاں اور دین و مذہب کہاں. ابھی تو کھیلنے کے دن ہے. فطرتاً کتوں سے لگاؤ ہے اسے. بیچارے بچے کو حدود و مستحبات و منکرات و واجبات کا اسیر مت بناؤ. یہ دیکھو اس کا دل کیا چاہتا ہے. لکڑی جب تک کچی اور نرم ہو خم ہو سکتی ہے. امر سناؤ، جمل کی کیا خبر ہے؟ بری خبر ہے. علی تیر و ترکش سے نہیں نصیحتوں سے کام لے رہے. اصحاب جمل کے ارادے سست ہو گئے. ان کے قدم لڑکھڑا گئے. گویا علی جنگ جمل کو اپنی زبان کی ذوالفقار سے جیت لیں گے. طلحہ و زبیر سے ملاقات بھی کی ہے. انہوں نے ہتھیار ڈال دیا؟ ابھی تو نہیں، لیکن زبیر کو دیکھا گیا ہے علی سے ملاقات کے بعد جنگ میں دلچسپی نہیں لے رہے. اسی وقت قاصد مروان کے پاس بھیجو اور کہو کہ اگر دیر کی تو تمہیں جلا کر جنگ کے شعلے بھڑکائیں گے. بھیج بھی چکا، اور یہ بھی لکھ دیا ہے کہ علی نے زبیر کو حکومت کوفہ کی لالچ دی ہے. امر ہمارے ولی عہد کو سیاست کے کچھ گر سکھاؤ. نہیں، سیاست ادھیڑوں کی بیماری ہے. ابا یزید، یہ شراب انگور سے مست ہونے والا ہے، شراب علم سے نہیں. سیاست و حکومت کے لیے اس کی عمر کچی ہے. ابھی زندگی کے مزے اڑانے دو. نہیں، زبیر خیانت کرنا چاہتے ہیں.
جب تک علی سے نہیں ملے تھے لشکر کے پرزور بازو لگتے تھے. میں مطمئن ہوں کہ ریاست کوفہ کے وعدے نے ان کو تہو بالا کر دیا. اے گریڈ کی اولاد، میرے باپ دادا کم سے کم امانت دار تو تھے. اپنے ماضی کو دیکھو، تمہارے مردہ خور باپ دادا لاشوں کو نوچ کھاتے نظر آئیں گے. اختلاف کا بیج بو رہا ہے بے حیثیت. فساد مت کرو عبداللہ. مروان، میرے ماں باپ تیرے پاؤں پڑتے ہیں بھائی. یہ جدائی کا وقت نہیں، ہمراہی کا وقت ہے. اگر تلوار ہی آزمانا چاہتے ہو تو میری گردن حاضر ہے. رکھو نیام میں. مالک استر کے گھوڑے نے اگر سن لیا تو اپنی دم سے ہمارا کام تمام کر دے گا. ہمارے لشکری تھک چکے ہیں ولید. جب انہیں گھر والوں کی یاد آئے گی اور یہ دیکھیں گے کہ ان تنوروں سے دھواں نہیں اٹھ رہا ہے، سست پڑ جائیں گے، تھکن کا احساس کریں گے، پھر چھوڑ کر چلے جائیں گے. جتنا جلدی ہو سکے کام تمام کر دینا چاہیے. واہ، تیرے باپ کی مغفرت ہو. عبداللہ مروان کا کہنا ہے کہ ہم یہاں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ خیموں میں پڑے ٹانگ پر ٹانگ دھرے یا بھی گاتے رہیں. مروان کا غصہ ہماری ہمدردی میں ہے. اس کے دلائل واقعی دلائل ہیں، نہ ہوائی. ام المومنین و طلحت الخیر جنگ کے لیے تیار ہے. وہاں سیف الاسلام زبیر ہیں کہ شک میں پڑ گئے. انہیں کیا خوف ہو گیا ہے نہیں معلوم. علی نے تم سے کیا کہا ہے؟ تم نے سیف الاسلام کو کتنے بیچ دیا؟ جواب دو اس سے پہلے کہ میں تمہارا خون بہا دوں. اگر علی کے پاس مال ہوتا تو اپنے لیے نئے نالین خریدتے. انہوں نے تو بیت المال کے سکوں سے 1000 قبیلوں کا خون خرید لیا. پھٹی ہوئی نالین تو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہیں. تم ان کی باتوں میں کیوں آ گئے زبیر؟
خیالات کا اونٹ بھی کسی واقعے کی وجہ سے بپھر جائے. زبیر، اپنے ماموزاد بھائی علی کے وعدوں میں مت آؤ. تم بھی اپنی خالہ کے وعدوں کے آگے مجبور نہ ہو. اگر فتح بھی ہو جو ناممکن ہے تو طلحہ خلیفہ ہوگا، ام المومنین کا چچا زاد بھائی. اب کیا کرو گے؟ رات کے اندھیرے میں بیابان کی طرف جاؤں اور ستاروں کو گنوں. عبداللہ، اپنے ساتھیوں کے خنجر سے ہوشیار رہنا. کیا ہوا عبداللہ؟ وہ تو اپنے خالہ ہی کے پاس جائے گا. نہیں معلوم اس کے خالہ نے کیا وعدہ کیا ہے. محمد کہاں؟ باپ بیٹے کا ایک دوسرے پر حق ہوتا ہے مروان. میں ابھی جا کے معلوم کرتا ہوں. کیا خوب خلیفہ کشی ہو رہی ہے ولید. آج رات علی کے لشکر پر شب خوں ماریں گے. ہمارے ہاتھ کٹ جانے کے بعد جہاد کی اجازت لوگے؟ مالک، یہ لوگ نصیحت سے ماننے کے بجائے اور گستاخ ہو جائیں گے. علی جہاد کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ جہاد کس کے مقابلے میں اشیس؟ اگر جمل کا انجام فقط جنگ ہے تو یہ اصحاب محمد کے لیے بدترین جنگ ہوگی. تلوار سے ہٹ کر بھی تو کچھ سوچو. پیغمبر اسلام اور ان کے داماد علی اور عائشہ کے درمیان جنگ ہوگی. یہ شب جمل خبیث روحوں کی رات ہے جس نے حقیقت کا لباس پہن لیا ہے. کیا ہم اپنی حقیقت پر شک کریں مالک؟ بالکل نہیں، بلکہ ان رنگ برنگ القاب پر شک کرو جنہیں سینکڑوں اونٹوں پر بصرے تک لایا گیا ہے. یہ نیاب الجمل ایک ایسی جہالت کی پیداوار ہے کہ جنہوں نے اونٹ سے کینہ پروری کا خدا بنا لیا ہے، جو نہ بھائی کو پہچانتا ہے نہ بہن کو. بیٹے کے ہاتھ تلوار دے دی ہے کہ باپ کو قتل کرے. جانتا ہوں، سب جانتا ہوں. ہم نادانستہ جمل نہیں آئے مالک. جس کا بھی ہاتھ یہ دل لرز جائے اس نے خیانت کی ہے. کوئی ایسا عذر پیش کرو کہ لشکر قانے ہو سکے. علی کے خیمے کی طرف جا کر دیکھو، دیکھو وہ کیسے خیانت کا شکار ہیں. علی خون کے آنسو رو رہے ہیں. آئے ہو ہم سب پر، ہم نے علی کو رلایا ہے. وائے علی کو رلایا ہے ہم نے. علی ولید کہاں ہے؟ شرط کرتا ہوں کہ مدہوش کسی گڈھے میں پڑا ہوگا اور قطام کے بارے میں سوچ رہا ہوگا.
جیت کی خوشی میں کچھ رقص ہو جائے. بہت اچھا. ابن عمیر، تم پیامبران بے کتاب تلوار زنوں کو یہ بتا دوں کہ عشق انسان کا ایسا طاقتور ترین جذبہ ہے جس کو کوئی بھی تلوار کبھی بھی قتل نہیں کر سکتی. مستی میں تمہارے ٹگمگاتے قدم میں نہیں سمجھتا محمل عشق کو چھو بھی پائیں. اقبا کی اولاد. کیوں نہیں چھو سکتا باغی صاحبزادے؟ مقام عشق بلند ہے اور تو ٹھہرا پونا. کٹے ہوئے سر پر پیر رکھ کے چڑھ جاؤں. باپ کے بھی کٹے سر کی. حتیٰ اپنے باپ کے کٹے سر پر فرق نہیں کرتا. گھٹن ہو رہی ہے. اشتر تمہارے درمیان تو نہیں ہے. مستی میں ڈگمگا رہا تھا، حملہ آوروں سے پچھڑ گیا. شرائی اس کے سر سے پگڑی اتار لو اور جانے دو. چلا گیا. کوئی آیا ہی نہیں تو جائے گا کیا؟
چچا عمار، کیا بات ہے؟ فضا پہ غم کیوں اتاری ہے؟ سب رنجیدہ ہے کیونکہ علی کا دل جل رہا ہے. کاش ام المومنین علی کی زار و خطار گریے کی آواز سن لیتی. کہاں محمد؟ جو علی کے مقابل میں آئی ہے میری ہی بہن ہے. اندھیرے میں تیر چلانے جا رہا ہوں عمار، شاید کہ لگ جائے. تم ہو طلحہ؟ طلحہ کے بغیر کہاں جا رہے ہو مومن؟ کوئی بات نہیں، اتنا جانتا ہوں کہ مجھے جانا چاہیے. ایک جنگ میں سپاہی کو دیکھا تھا جس کا آدھا جسم تلوار نے لے لیا تھا، لیکن پھر بھی وہ ایک طرف جا رہا تھا. اپنا درد دل طلحہ سے کہو، ہلکے ہو جاؤ گے. کچھ نہیں کہوں گا، سنگین ہو گیا ہوں. مجھے پکار رہے ہیں، تمہیں سنائی نہیں دے رہا ہے؟ طے نہیں تھا کہ شک و تردید کو آنے دیں سردار. صبر کرو تاکہ حکمت کی کچھ بات کرو. ایسی جگہ بھی آ جاتی ہے جہاں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا، حتیٰ طلحہ اور زبیر ہی کیوں نہ ہو. تم نماز اور امامت کے واقعے پر ناراض تو نہیں ہو؟ اس کے علاوہ تم اور بھی تو کچھ سوچو طلحہ. خدا حافظ. عبداللہ، اپنے بابا کا خیال رکھنا. آپ فکر نہ کریں. گریا کرو بہن، گریا. کل کی جنگ میں بھائی اور بہن کا مقابلہ ہوگا. دونوں ایک دوسرے کے دشمن. ایک دان تیز کر رہی ہے تو دوسرا تلوار.
अबू बकर सिद्दीक के बेटे और बेटी के दरमियान दुश्मनी। जब तुम इतना रोती हो तो इस खाना खराब अस्मा को 2 फुरात के बराबर आंसू बहाना चाहिए। खाली जान, मैंने उससे अभी कत्ल ही कहां किया है जो रो रही हो। अभी तो मौत के परवाने पर मुहर लगवाने आया हूं ताकि मेरी तलवार आसानी से उसकी गर्दन को जुदा कर सके। अगर ऊद जलाकर खजूर और मिठाई के प्याले यहां घुमाए जाएं तो ये जगह कब्रिस्तान जैसी लगेगी। हमारी सरदार सुन ले, खुशी से हंसें और जाएं और दूसरों को भी हंसाएं। हम सोग में है कि जंग में। क्या हो गया? कुछ नहीं, बस आपको बाद ही में बताऊंगा। खाला को हजारों ऐसी हदीसें याद हैं जिनमें से एक एक हदीस पहाड़ों को हिला सकती है। आप हदीस याद करके सुनाएं और गिरिया करें। मैं जंग के उमूर को संभालता हूं। मेरी गुस्ताखी को माफ करें खाला जान। पैगंबर अकरम से मनकूल अहादीस न दिखने वाली तलवारों की तरह हमारे लश्कर पर आन पड़ी हैं। आज रात हमारा एक नामी गिरामी सरदार ऐसी ही एक हदीस के हाथों अपनी जान धो बैठा है। हम जानते थे खाला जान कि अली की जुबैर से पै दर पे मुलाकात में कोई हिकमत जरूर है। बस उसके कान में कोई ऐसी हदीस या वाकया अली ने डाल दिया कि वो राह से मुनहरिफ हो गया। खाला जान, जुबैर फरार हो गया है। जा रहा हूं और उसका सर काट कर लाऊंगा। अब्दुल्ला, तुम फकत आंसू बहाओ अस्मा। जुबैर का सर। ओह, मदद करो बहन, मदद करो। वो मार देगा, अपने बाप को मार देगा वो। मामा, मेरे इन हाथों को देख रहे हो सईद? तलवार के निशान पड़े हैं इस पर। जो तलवार मेरी गर्दन काटना चाहती थी खुद टूट गई। ये तेज आंखें रात के अंधेरों में भी दोस्त और दुश्मन के साए तक पहचानती है। मामूली सी हरकत से भी साजिश को भांप लेता हूं। नहीं पूछोगे क्यों मैं खलीफा मजलूम से ज्यादा नजदीक था? जानना चाहते हो क्यों मैं उम्मुल मोमिनीन का महरम राज हूं? नहीं जानना चाहोगे क्यों मैं खलीफा मजलूम की खूखाई का ज्यादा हकदार हूं? मेरा जानना या न जानना किसी चीज को साबित नहीं करता। साबित नहीं करता? अभी साबित करता हूं। तुम अपने दस्ते के साथ उस जगह के मुहाफिज से कि दुश्मन जहां से घुसकर हमारे कल्बे लश्कर तक आ पहुंचा। इसका मतलब या खयानत है या गफलत है या नालायकी। हटाओ अपने हाथ को। मैं जो कर सकता था वो काम मैंने अंजाम दे दिया। दुश्मन की रसाई से मेरी कमजोरी नहीं, दुश्मन की कुदरत साबित हुई है। मैं यही तुमसे उगलवाना चाहता था। कई दिन से देख रहा हूं कि लश्कर से कटे कटे से रहते हो। दांत पीस कर जाने क्या बड़बड़ाया करते हो। इसका क्या मतलब है? मैं बहुत थक चुका हूं। थक चुके हो या खयानत का इरादा रखते हो? खयानत करने में अभी मेरी नौबत नहीं आएगी। मैं खयानतकारों से थक चुका हूं।
शर्म नहीं आती उम्मुल मोमिनीन के सामने बकवास कर रहे हो? जो तलवार बांधकर जंग के लिए निकलता है वो जंग से कभी नहीं थकता। ये तलवार मैंने खलीफा मजलूम का इंतकाम लेने के लिए बांधी है। तुम कातिल की निशानदही करो, अगर उसकी गर्दन न उड़ा दे तो नामर्द हूं। सुना आपने? सुना? मक्के से कूफे का लंबा सफर तय किया, लेकिन यह भी नहीं मालूम कि हमारा मुकाबला किसके साथ है। बनी उमैया की जहालत का जुर्म क्या उनकी खयानत से कम है? तुम अब पानी क्यों नहीं पीते कि तुम्हारी प्यास बुझे? इधर उधर की बकते हो। यही पानी एक दिन तुम्हें दीवाना कर देगा। अपनी जबान को लगाम दे खान। उम्मुल मुमिनीन की मौजूदगी में जबान दराजी मत करो। खलीफा मकतूल ने प्यास के आलम में जान दे दी और तुम अपनी जान बचाने के लिए छुप छुप कर पानी पिया करते थे। दफा हो जा, दफा हो जा। ये रही तलवार और ये रहा कमरबंद। हमेशा के लिए जाता हूं। मरवान, खलीफा के कातिल इसी अतराफ में है। बेकार अली पर तोहमत लगाते हो। रुक जाओ मरवान, बाज़ औक़ात हम एक दूसरे के लिए आईना है। सईद तुम्हारे ही ज़मीर की आवाज़ अगर सुन सको। मैं सोच भी नहीं सकता था कि अबू बकर सिद्दीक के बेटे को जासूसी का काम सौंपा जाए। मैंने सुना था कि इब्ने अबी तालिब की खिलाफत में कोताह कद और जवान लोगों को अहम मनसब दिए जाते हैं। बहुत खूब। हमारी छावनी को कैसा पाया जवान? उम्मुल मोमिनीन से सिर्फ बात करने आया हूं। मैं नहीं समझता कि उम्मुल मोमिनीन ना महरमों के साथ हम कलाम होगी। क्या मुमकिन है? दिल में हसरत है कि तुम्हें बहन की मोहब्बत दे सकूं। पानी लाऊं, मेरे भाई का खाकालू चेहरा धो दूं। अच्छा, इसका मतलब कि अली की नसीहतों ने उम्मुल मोमिनीन के खैमे के सुतून तक को लर्जा दिया है। तो फिर ये सुर्ख बालों वाले ऊंट का किस्सा भी तमाशे के सिवा कुछ नहीं था। ये बदबख्त आले उमैया हैं जो अपनी जहलत की वजह से दूसरों का साथ देते हैं। ठहरो सईद, ठहरो, दोनों साथ चलते हैं। मरवान, खैर मनाओ कि तुम उम्मुल मोमिनीन की पनाह में हो। मसलहत तो इसी में है कि उनके पास रहकर बर्तन धोते और कपड़े रफू करते। देख रही हो अस्मा, इन मुफसिद शुयूख के परवरदों को देख रही हो? मैं, मोहम्मद,